السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں حافظ انیس آپ سبھی کا ہماری چینل ابو سید میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہونے والا ہے، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، بقرعید کے متعلق، قربانی کے متعلق، کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، بقرعید کیوں مناتے ہیں ہم۔ آج اس کے متعلق انشاءاللہ ویڈیو ہونے والا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بقرعید کا اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا سٹوری ہے کہ ہم بقرعید مناتے ہیں۔ تو ویڈیو میں بنے رہیے، شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بقرعید کیوں مناتے ہیں۔ تو دوستو، بقرعید منانے کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے متعلق ایک واقعہ ہے، جو کہ دونوں انبیاء ہے، نبی ہے، باپ بیٹے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، قریباً 80 سال کے اوپر، روایت میں آتا ہے 80 سال کے اوپر عمر ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو نیک صالح اولاد دی، نیک صالح لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کچھ بڑی، قرآن میں آتے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، اس عمر کو پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک امتحان لینا تھا، اللہ کو ایک ایگزام لینی تھی، اللہ کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے، اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک نبی کے بیٹے تھے، آخر ان کو بھی آخر نبی بننا تھا، اللہ نے اسی نبی جیسا ان کا دل بھی دیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابو جان، آپ کر گزریے وہ کام جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کلمات تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 دن خواب میں ہی دکھایا گیا، پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ذبح کرنے کی جگہ تھی وہاں لے کے جانے لگے۔ تو راستے میں 3 جگہ پر شیطان نے ان کا پیچھا کیا، ان کو ورگلایا۔ شیطان نے ان کا پیچھا 3 جگہ پر کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ میں 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور بگایا۔ تو آج وہی جو ہم مینا میں کنکریاں مارتے شیطان کو، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر یہ سب منایا جاتا ہے، یہ سب کیا جاتا ہے۔ دوستو تو پھر جب اس ذبح کرنے کی جگہ پر لے کے پہنچے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اپنے ابو جان سے فرمایا کہ میرے ابو، آپ مجھے دونوں ہاتھ میرے باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپوں نہ، اور آپ کے کپڑے دور رکھیے تاکہ میرے خون کے جو چھینٹے ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے، تاکہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جاوے، اور مجھے الٹا لٹانا تاکہ
ایک باپ کی شفقت بیٹے پر نہ پڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر الٹا لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ قرآن میں آتا ہے کہ ان کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹایا، اور چھری جب چلانے لگے تو چھری نہیں چل رہی تھی، اور اسی دوران غیب سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا جو عمل تھا وہ آپ نے کر دکھایا ہے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وہاں سے دمبا لے کر بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ اس کو ذبح کرو، یہ تو آپ کا امتحان تھا، آپ کی ایگزام لینی تھی۔ تو پھر وہ جو ذبیحہ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا۔ اسی کی یاد میں آج ہم قربانی کر رہے ہیں، آج ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، جو بقرعید ہم کہتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے، واقعہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا قربانی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کا ذبیح، اللہ کا قربان کیا ہوا بچہ کہلاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید کیوں مناتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کرے اور ہر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچا دے تاکہ وہ جان لے کہ آخر بقرعید ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔